امریکہ کے خلیج فارس کے اتحادیوں میں ٹرمپ کے حوالے سے مایوسی بڑھنے لگی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق عرب اور مغربی حکام کا کہنا ہے خلیجی رہنماؤں کو خدشہ ہے صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے ضروری سفارتکاری انتظام کرنے سے قاصر ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین ٹرمپ انتظامیہ سے اپنی مایوسی کے معاملے میں تیزی سے یکجا ہو رہے ہیں۔ دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، ماہرین کی مشاورت سے معاہدہ کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں امریکہ سے معاہدہ قومی وقار اور رہبر معظم کے اصولوں کے تحت طے پایا۔ عوامی اتحاد اور مزاحمت کے ذریعے موجودہ مشکلات پر قابو پائیں گے۔ چیف مذاکرات کار باقر قالباف نے کہا ایران سیاسی و عسکری دونوں محاذ پر فتح یاب ہوا، تمام اہداف حاصل کر لیے۔ امریکہ اور اسرائیل نے باقاعدہ اعلان کردہ اہداف کے ساتھ ایران پر حملہ کیا، لیکن کسی بھی سطح پر اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے۔ طے کردہ اہداف کے حصول میں ناکامی دشمن کی شکست اور ایران کی فتح ہے۔ امریکہ سے مفاہمتی یادداشت سفارتی محاذ پر کامیابی اور فوجی کامیابی کے استحکام کی دستاویز ہے۔ ایران اور عمان نے آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کے راستے کے نقشے پر اتفاق کر لیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے مذاکرات میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں، بات چیت جاری ہے۔ آبنہ ہرمز میں عدم استحکام کا ذمہ دار ایران نہیں، امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا امریکی صدر آبنہ ہرمز بند کرنے کی دھمکیاں دینا بند کریں اور اپنی سیکیورٹی کی فکر کریں۔ ٹرمپ کو اپنی حفاظت کے بارے میں سوچنا چاہیے، ممکن ہے انہیں اپنی جان بچانے کے لیے فوڈ ٹرک میں چھپنا پڑے۔ امریکہ کا ٹیرف سے بچنے کے لیے چین پر بڑے پیمانے پر تجارتی دھوکہ دہی کا الزام۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے چینی اشیاء اسرائیل اور بھارت سمیت 40 سے زائد ملکوں کے ذریعے امریکہ لائی جاتی ہیں۔ چین تجارتی دھوکہ دہی سے سالانہ $300 ارب بچا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر وائٹ ہاؤس کی رپورٹ شیئر کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے جن ملکوں سے چینی اشیاء کی امریکہ غیر قانونی ترسیل کی جاتی ہے ان میں پاکستان شامل نہیں۔ چینی حکام نے امریکی الزام مسترد کر دیا۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کا کہنا ہے ترسیل کردہ اشیاء پر یک طرفہ اقدامات سے تھرڈ پارٹی مفادات کو ہدف نہیں بنانا چاہیے۔ چینی اشیاء کو دبانے کے لیے قومی سلامتی کا جواز اور یک طرفہ ٹیرف کو مسترد کرتے ہیں۔ اسرائیل کا جنگ بندی کے بعد جنوبی لبنان پر مہلک ترین حملہ۔ وائٹ فاسفورس بلہ نبطیہ کے علاقے انصار کے نواح میں گھر پر حملے میں 3 بچوں اور 2 خواتین سمیت 7 افراد شہید۔ اسرائیلی قابض فوج نے علی الطاہر کے پہاڑی علاقوں میں وائٹ فاسفورس بم برسائے۔ دیر زہرانی قصبے پر ایک اور حملے میں 4 افراد شہید اور 5 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے حزب اللہ کی بدر یونٹ کے سینئر کمانڈر ابو حسن علا حملے میں شہید ہو گئے۔ لبنانی وزیر اعظم نواز سلام نے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا جاں بحق ہونے والے عام شہری تھے۔ ترجمان عرب لیگ کا کہنا ہے لبنان پر اسرائیلی حملوں سے جنگ پھیلنے کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے مشاورت، نواز شریف کی زیر صدارت مری میں نون لیگ کا اجلاس۔ آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے پارٹی صدر شاہ غلام قادر مضبوط امیدوار، طارق فاروق اور وقار نور کے نام بھی زیر غور۔ اجلاس میں خواتین کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی متوقع۔ ذرائع کا کہنا ہے آزاد کشمیر کی اوورسیز کے لیے مختص ایک سیٹ پر بھی فیصلہ آج ہوگا۔ آزاد کشمیر میں اپنی مرضی کے نتائج تیار کیے گئے۔ سیکریٹری اطلاعات پیپلز پارٹی ندیم افضل چند کا نواز شریف اور مریم نواز کے بیانات پر رد عمل۔ کہا پہلے پنجاب میں بھی نتائج تیار ہوئے تھے، ویسے ہی آزاد کشمیر میں کیے گئے۔ نواز شریف کے خاندان کا 40 سال کا اقتدار بنتا ہے۔ پاکستان میں نجکاری ہوئی، موازنہ کر لیں کس نے ادارے زیادہ بیچے، آپ کے ہر دور میں گندم درآمد کرنا پڑی۔ بلوچستان کے ضلع خاران میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فتنہ خوارج کے ساتھ دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے رد الفتنہ 3 کے تحت سیکیورٹی فورسز نے خاران کے علاقے لجے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مکمل تباہ کر دیا۔
खुशदार के पहाड़ी सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए, मुतादिद जख्मी हुए। सदर आसिफ जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां कौमी सलामती के तहफ्फुज़ के लिए नागुज़ीर है। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम यकसू और मुत्तहद है। दहशतगर्द खवातीन को शहीद करके अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। दहशतगर्दों का बयानिया अब नहीं बिकेगा। सूबाई वजीर बलोचिस्तान राहिला हमीद की दीगर अरकान के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुशीर वजीर आला मीना मजीद ने कहा, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द खवातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। किसी को बलोचिस्तान में अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डिप्टी स्पीकर गजाला गोला ने कहा, खवातीन को कत्ल करने वाले दहशतगर्दों को सजा मिलेगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर दाखिला बलोचिस्तान से राब्ता, जिया लांगू की खैरियत दरियाफ्त की। हमले की शदीद मुजम्मत, मस्तूंग हमला नाकाम बनाने पर पुलिस की बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलोचिस्तान पुलिस की कुर्बानियां काबिल तहसीन हैं। जिया लांगू ने खैरियत दरियाफ्त करने और हौसला अफजाई पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हम दुश्मन अनासर के मजमूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। जिया लांगू के काफिले पर जुमे को मस्तूंग में हमला हुआ था। सिंध में नए सूबों का मुकदमा सबसे ज्यादा मजबूत है। वकला से बात कर ली, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नए सूबों के लिए कौमी डायलॉग की जरूरत है। सूबे बनाना अगर गद्दारी था तो आइन में जिक्र क्यों है। मुस्तफा कमाल ने कहा, सब मान गए मगर पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडी तरमीम की मुखालफत की। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की हर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। फारूक सत्तार ने कहा, वडेरे और जागीरदार अपने सियासी फायदे के लिए सिंधी भाइयों को गुमराह ना करें। इंतजामी यूनिट्स को चलाने वाले हुक्मरान और अफसरान इसी इलाके से होंगे। एमक्यूएम की खुद साख्ता क़यादत कराची की आवाम की मुंतखब करदा नहीं है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, ये सूबे की नहीं कराची की तिजारत अमन और खुशहाली को यरगमाल बनाने की बात कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, आईनी शक़ें मुल्क को लिसानी बुनियादों पर बांटने के लिए नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी आईन का आधा सच बोलकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आईनी शक़ें वफाक को मजबूत करने के लिए हैं। तकसीम सिंध की बात करने वाले पहले अपनी टूटी सफ़ों को तो जोड़ लें। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए? एसडीपीआई के ज़ेरे एहतमाम कौमी सतह पर मुबाहिसे का एहतमाम। शरका ने कहा, गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मजीद इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए। एहतसाब के लिए इख्तियारात की तकसीम जरूरी है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में धरनों का एहतमाम। कराची में गवर्नर हाउस जाने वाले रास्ते बंद। गवर्नर हाउस के बाहर कंटेनर्स लगा दिए गए। लाहौर में वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान गवर्नर हाउस सिंध में मुज़ाकरात। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वफाकी वजीर अलीम खान, सूबाई वजीर सईद गनी, आईजी मोटरवे और ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं की शिरकत। ट्रांसपोर्टर्स ने अपने मुतालबात से हुकूमती वफ्द को आगाह किया। ज़राए का कहना है, ट्रांसपोर्टर्स ने अपने किसी भी मुतालबे से पीछे हटने से इनकार कर दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की ट्रांसपोर्ट यूनियन से हड़ताल खत्म करने की अपील। सिंध असम्बली के हल्का PS30 खैरपुर में ज़मीनी इंतखाब। वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी के असफंगियार खरल और 7 आजाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। निशस्त पीपल्स पार्टी के MPA नईम खरल के इंतकाल के बाद खाली हुई।
رینجرز اور سی ٹی ڈی کا کراچی جیکب لائن میں آپریشن فتنہ خوارج کے دہشت گرد شہزاد عرف ڈنگر کو گرفتار کر لیا. ترجمان رینجرز کا کہنا ہے گرفتار ملزم اور اس کے ساتھی حساس مقامات پر دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. دہشت گرد کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. تھانہ ٹیکسلا کے علاقے میں ٹک ٹاکر لڑکی کے قتل کا مقدمہ درج. پولیس کا کہنا ہے مقدمے میں مقتولہ کے والد نے 2 ملزمان کو نامزد کیا. ایک ملزم نے لڑکی کو قتل سے پہلے کال بھی کی تھی. مقتولہ کے موبائل فون کا فورنزک کرایا جائے گا. سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز حاصل کر لی. ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں. انڈونیشیا میں ہولناک زلزلے سے تباہی، اموات 51 ہو گئی. 2000 افراد عارضی پناہ گاہ منتقل. 1300 گھروں کو نقصان. لینڈ سلائیڈنگ کے باعث سڑکیں بند ہو گئی. امدادی کام میں دشواری کا سامنا. روس اور یوکرین کے رات بھر ایک دوسرے پر ڈرون حملے. روس نے صدر زیلنسکی کے آبائی علاقے میں ڈرون داغے جس میں ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے. روسی فوج کا زاپوروزیا میں بستی پر کنٹرول سنبھالنے کا دعویٰ. یوکرین کے حکام کا کہنا ہے روس نے 24 گھنٹے میں لاجسٹکس مراکز، ایندھن اور توانائی کی تنصیبات اور نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا. روسی حکام کے مطابق یوکرین کی جانب سے رات میں 130 سے زیادہ ڈرونز داغے گئے. 3 افراد زخمی ہوئے. امریکی شہر انڈیانا پولس میں خالستان ریفرنڈم کا انعقاد آج ہوگا. سکھ برادری خالستان کے قیام کے لیے ووٹ ڈالے گی. امریکہ کے مختلف شہروں سے سکھوں کی بڑی تعداد انڈیانا پولس پہنچ گئی. خالستان کونسل کے سربراہ بخشش سندھو کہتے ہیں بھارت 1947 سے سکھوں پر ظلم کرتا رہا ہے. خالستان کا قیام ناگزیر ہے. یمن نے حوثیوں کے حملے میں تباہ ہونے والی المخا بندرگاہ بند کر دی. بندرگاہ کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے حالیہ حملوں میں بندرگاہ کو 25 سے زائد میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا. حوثی باغیوں کے حملے میں 8 یمنی باشندے جاں بحق ہو گئے. تقریباً $16 ملین کا مالی نقصان ہوا. المخا بندرگاہ نے حالیہ حملوں کے بعد تجارتی اور بحری سرگرمیاں معطل کر دی. بی بی سی کا کہنا ہے حوثیوں کے بڑھتے ہوئے حملوں سے یمن میں بڑے پیمانے پر جنگ دوبارہ شروع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. ڈارون ٹیسٹ میں بنگلہ دیش ٹیم کی تاریخی فتح. آسٹریلیا کو اس کی سرزمین پر پہلی بار شکست دے دی. 57 رنز کا ہدف 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا. شادمان اسلام نے 25، مومن الحق نے 30 رنز بنائے. آسٹریلوی ٹیم دوسری اننگز میں 284 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. کیمرون گرین کی سنچری بھی ٹیم کے کام نہ آئی. بنگلہ دیش کے حسن محمود نے میچ میں 9 وکٹیں حاصل کی. اور قوالی کے بے تاج بادشاہ استاد نصرت فتح علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 29 برس بیت گئے. آواز کا جادو آج بھی زندہ. ان کے گانے اور قوالیاں سننے والوں کے دلوں میں بستے ہیں. اس عظیم گائک کی قوالیوں کے 25 البم ریلیز ہوئے جن کی شہرت نے انہیں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جگہ دلوائی. نصرت فتح علی خان نے قوالی کو مشرق اور مغرب کا حسین امتزاج عطا کیا. ان کی فنی خدمات کے صلے میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس، یونیسکو میوزک ایوارڈ سمیت کئی بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا.